الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سبھی مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا اور مسکراتا رکھے. آمین. پیارے بچوں ہماری کتاب کا باب ششم جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. پیارے بچوں آج ہم اس باب کا پہلا سبق پڑھیں گے. اس سبق کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام. جی پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو بخوبی جان سکیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات سے آگاہی حاصل کر سکیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کے وصف سے آگاہی حاصل کر سکیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات و واقعات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل بن سکیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کے وصف کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا مظاہرہ کر سکیں. پیارے بچوں ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی ہاں کوشش کیجئے. امید ہے آپ کو بہت کچھ پہلے سے ہی پتا ہوگا. بالکل درست. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمانی کتاب نازل کی. وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ زبور مقدس ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائی تھی. اور بھی بہت سی چیزیں اور نعمتیں عطا فرمائی تھی لیکن 2 خاص چیزیں عطا فرمائی. بتائیے کیا؟ جی ہاں آپ بنی اسرائیل کے وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو آئیے چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اچھے سے جانتے ہیں. پیارے بچوں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں. آپ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی. قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ترجمہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو. سورہ صاد آیت نمبر 26. پیارے بچوں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے. آپ علیہ السلام اکثر عبادت میں مصروف رہتے. آپ علیہ السلام رات کا ایک حصہ سوتے اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے. آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے. عبادت کے اس انداز پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے. آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے. آپ علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے اور اسے فروخت کر کے گزر بسر کرتے. پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں زرہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں انگریزی میں اس کو آرمر کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو زرہ یعنی لوہے کا ایسا لباس جو جنگ میں لڑتے ہوئے پہنا جاتا ہے تاکہ
مخالف سمت سے آنے والے تیر تلوار کے وار کو جسم نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرما رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام جس شکل میں چاہتے لوہے کو ڈھال لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے، جس شکل میں چاہتے ڈھال لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک آپ علیہ السلام کی دلکش آواز تھی۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ جھوم جاتے، پرندے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر زبور کی تلاوت سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر زبور کی تلاوت کو آسان فرما دیا تھا۔ آپ بہت کم وقت میں زبور مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسا کام جس کی سمجھ سے مخلوق بے بس ہو معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے سے پہلے زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4713۔ آپ کو پتا ہے زین کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جو گھوڑے کے اوپر وہ جو سیٹ رکھی جاتی ہے نا اور اس کو بیلٹ سے باندھا جاتا ہے، اس کو زین کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہی کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2073۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی شاندار حکومت عطا فرمائی جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہ دی۔ آپ علیہ السلام کی سلطنت کا علاقہ شام، عراق، فلسطین اور اردن وغیرہ سے لے کر دریائے فرات تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے۔ پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے قریباً 70 سال حکومت کی۔ آپ علیہ السلام کی وفات 100 سال کی عمر میں بیت المقدس میں ہوئی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانا اور ہر حال میں انصاف سے کام لینا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے رزق کو بہترین رزق قرار دیا گیا ہے، اس لیے محنت اور ایمانداری سے حلال رزق کمانا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں، اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف، دلکش آواز دل کو کھینچنے والی آواز یعنی خوبصورت آواز، زرہ لوہے کا جنگی لباس، سلطنت بادشاہت ایسا کام جس کی سمجھ سے مخلوق بے بس ہو، برگزیدہ نیک پسندیدہ، صادر ہونا جاری ہونا، ڈھال تیر اور تلوار کا وار روکنے والا گول ہتھیار، زین کاٹھی سواری کرنے کے لیے گھوڑے کی کمر پر ڈالتے ہیں جو لکڑی اور چمڑے سے بنائی جاتی ہے، زین کسنا گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا، جھوم جانا بہت زیادہ خوش ہونا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آئی؟ جی ہاں، ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ایک عظیم الشان بادشاہ بھی تھے۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہونے کے بعد، بادشاہ ہونے کے بعد، آپ اپنی روزی خود کمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، اپنی روزی کو خود کمانا سیکھیں، کسی کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلانا چاہیے، کبھی بھی بھیک نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ اپنے زور بازو اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور ارادہ بھی کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیات اپنا کر بہترین کر لیں گے۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔